بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، میں ہوں حیدر علی، حیدر وائس یوٹیوب چینل سے۔ پیارے دوستوں، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا تخلیق ہونے سے پہلے کیسی تھی اور یہاں پر کیا تھا۔ اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ پھر اس کی مسیت کے اشارے سے ایک جوہر نور پیدا ہوا، جس سے عدم کی ہماگیر ظلمت وجود کی صلاحیتوں سے جگمگا اٹھی۔ اس ایک نور کے احاطے میں 13 نور اور چمک رہے تھے۔ ان انوار کی کرنوں میں جو فضا بن کر محیط ہوئیں، اس کے بعد تو لاکھوں چھوٹے بڑے نور اپنی اپنی تڑپ دکھانے لگے۔ زمانہ تھا نہیں تاکہ وقت بتایا جا سکے کہ کب تک یہ عالم رہا۔ عمومی طور پر ارواح کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے روشنی کے ساتھ ماسوی اللہ کے لیے زندگی کی ہوا چلائی۔ قیامت تک کی پیدا ہونے والی ذی روح مخلوق آج اپنے ارادہ و شعور کے جوہر سمیت جمع تھی، اور اس وقت خالق نے ان سے اپنی معرفت اور اطاعت کا اقرار لیا، اور سب نے اس کا عہد و پیمان باندھا۔ نہ کہنے والے کو خطاب میں زبان درکار تھی، نہ سننے والوں کو کانوں کی احتیاج، اور جسم و جسمانیت سے بری، اور یہ بھی ابھی جسمیت سے بے لوث۔ اس سوال و جواب کا مضمون جب ہمارے سنانے کے لیے الفاظ کے قالب میں آیا تو الست بربکم کے سوال اور بلی کے جواب سے اس کا اصل معلوم ہوا۔ روح کے بعد مادہ کی باری آئی، مادہ کے ساتھ ساتھ صورت کی جلوہ گری ہوئی۔ پہلی صورت جس کا عالم مادی میں پتہ چلتا ہے، مادہ پانی اور ہوا کی ہے۔ نیچے پانی اور اوپر ہوا کے جھونکے اس پانی کے اندر چلے، اور ان کی تپیڑوں سے اس پانی میں تموج پیدا ہوا۔ پانی کی جوش و خروش سے کف پیدا ہوا اور بخارات بلند ہوئے۔ یہ بخارات فضائے ہوا میں بلند ہو کر محیط ہو گئے، جو آسمان کہلائے۔ اس میں 7 طبقے قرار دیے گئے، اور ان 7 آسمانوں میں ملائکہ کی عظیم و شان بستی بسائی گئی۔ یہ مادی کثافتوں اور گناہ کی علائشوں سے بری پاک مخلوق ہیں، جن کا کام صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے۔ عالم طبیعت کے انتظام و تدبیر کا کام ان کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ وہ اسے احکام الہی کے ماتحت انجام دے۔ انہیں آسمانوں میں ہزاروں ثوابت اور سیارے چمکائے۔ ان میں کوئی سورج ہے اور کچھ چاند اور کچھ ستارے ہیں جو سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ پانی کی سطح پر تھوڑے حصے میں خالق کے ارادے نے اسی کف کی موٹی تہ ایسی جما دی جیسے دودھ پر بالائی ہوتی ہے۔ اس تہ کا نام زمین ہوا، اور جس جگہ سے جمنا شروع ہوئی اس کا نام مکہ قرار پایا، جہاں مسلمان حج کو جاتے ہیں۔ مگر زمین کے ادھر ادھر چاروں طرف اور پھر نیچے پانی ہی پانی تھا، جو تپھیڑے مار رہا تھا، اس لیے وہ ڈان واں ڈول اور بے قرار تھی۔ اسے بھاری بھرکم بنانے کے لیے پہاڑ پیدا ہوئے، جو اس میں میخوں کی طرح گڑ گئے۔ پہاڑوں سے چشمے پھوٹے، جنہوں نے خشک زمینوں کی سیرابی کا انتظام کیا۔ اونچے اونچے نیلے اور دور افتادہ مقامات، جن تک چشموں کا پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، ان کے لیے بادل پیدا ہوئے جو پانی کا خزانہ لے کر سفر کرتے اور ان دور افتادہ مقامات کو اپنی بارش سے سیراب کرتے ہیں۔ ان چشموں کی آبیاری اور ان بادلوں کی آبباری سے زمین کی سوئی ہوئی نمو کی طاقتوں نے کروٹ، اس میں زندگی پیدا ہوئی۔ سبزہ لہلہانے لگا، اور طرح طرح کے درخت، بیل بوٹے سطح زمین پر جھومنے اور لہرانے لگے۔
اب عالم میں رنگ و بو کی کوئی کمی نہ تھی، مگر سوائے سمندر کے خروش اور چشموں کی روانی یا کبھی بادلوں کی کڑک اور گرج کے کوئی آواز نہ تھی۔ مگر جب ان درختوں کے پھلوں اور پتیوں نے خاوان رزق چن لیا تو عالم کے سناٹے کو چہل پہل سے تبدیل کرنے کے لیے بہت سے جاندار مخلوق، رنگ برنگ کے حیوانات عدم کے سمندر سے نکل کر وجود کے ساحل پر اکٹھا ہونے لگے، اور چرن پرن بہائم اور درندوں کا ایک جھمگھٹا اور شور برپا ہو گیا، مگر اس مخلوق میں حرکت اور ارادے کی تنظیم کے لیے شعور نہ تھا۔ یہ پوری کارگاہ بھاگتے ہوئے شیروں، لپکتے ہوئے بھیڑیوں اور ڈسنے والے اژدہوں سے محشرستان بنی ہوئی تھی۔ اس کے تنظیم کے لیے پہلے آگ سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق بنی جان کو برسر کار لایا کہ اس نوح کی موقع آزمائشوں میں لا کر اس کو ان صلاحیتوں کی حد کا اندازہ کرا دیا جائے۔ اس نے اپنی بڑھی ہوئی حرارت مزاج سے اس دنیا میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی، اور دوسری کائنات میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی بجائے خود باہمی جنگ و جدال اور خونریزی سے فساد عظیم برپا کیا، اور اپنے خالق کی اطاعت چھوڑ کر اس کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ ناظرین، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے ہم اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے حیدر وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ لکھ کر بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ دوسری ویڈیو کے آنے تک کے لیے والسلام۔